باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ دوم کتاب حج درس نمبر 359 میں قربانی کے جانور کے محظول و لاغر نہ ہونے کی شرط کی فروعات پر گفتگو ہوگی۔ قربانی کے جانور کی شرائط ذکر ہو رہی تھیں اور اس میں تیسری شرط ہے کہ قربانی کا جانور محظول و لاغر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، کچھ صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ اس شرط میں گمان کے کافی ہونے کے متعلقہ صورتیں اور ان کے احکام، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مراد دونوں مسئلوں میں، یعنی لاغر ہونے کے مسئلے میں اور صحیح و سالم ہونے کے مسئلے میں کاشف خلاف، یعنی ذبح ہونے کے بعد کاشف خلاف ہونا ہے۔ چونکہ اگر کہیں کہ کاشف خلاف سے مراد ان کی مطلق ہے، چاہے ذبح ہونے سے پہلے ہو چاہے ذبح ہونے کے بعد ہو، تو یہ اطلاق صحیح و سالم ہونے کے مسئلے میں تو اشکال نہیں رکھتا، چونکہ اس مسئلے میں فقہا میں اختلاف نہیں ہے کہ چاہے کاشف خلاف ذبح ہونے سے پہلے ہو چاہے ذبح ہونے کے بعد ہو، وہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ ناقص سی، پہلے اس کو صحیح و سالم سمجھ رہا تھا لیکن وہ قربانی ناقص سی، تو بہرحال وہ کافی نہیں ہوگی۔ لیکن لاغر نہ ہونے کے مسئلے میں یہ اطلاق صحیح نہیں ہے، چونکہ اس مسئلے میں اگر کاشف خلاف ذبح ہونے سے پہلے ہو تو فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے کہ آیا وہ کافی ہے یا نہیں ہے۔ دراصل دونوں مسئلوں میں، چاہے اس کے لاغر اور موٹے تازے ہونے کا مسئلہ ہو یا صحیح و سالم ہونے اور معیوب ہونے کا مسئلہ ہو، دونوں میں 8 صورتیں بنتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کے لاغر و محظول ہونے کے بارے میں 8 صورتوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ اسے گمان ہے کہ یہ موٹا تازہ جانور ہے، لیکن ذبح ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ موٹا تازہ ہی ہے، تو یہ مجزی اور کافی ہے۔ دوسری صورت، اس کے موٹے تازے ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کا موٹا تازہ ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی مجزی ہے، کافی ہے۔ تیسری صورت ہے کہ اس کے موٹا تازہ ہونے کا گمان ہے اور ذبح سے پہلے اس کے لاغر ہونے کا کشف ہو جاتا ہے، تو یہ محل اختلاف ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ جانور کے موٹے تازے ہونے کا گمان ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کے لاغر ہونے کا اور محظول ہونے کا کشف ہو جاتا ہے، تو یہ مجزی ہے۔ اور پانچویں صورت ہے کہ لاغر ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے سے پہلے اس کے موٹے تازے ہونے کا کشف ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مجزی اور کافی ہے۔ اس کے لاغر ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کے موٹے تازے ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو اس کے مجزی ہونے میں اختلاف ہے فقہا میں۔ ساتویں صورت، اس کے لاغر ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے سے پہلے اس کے لاغر ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ مجزی نہیں ہے۔ اور لاغر ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے کے بعد بھی اس کے لاغر ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ بھی مجزی نہیں ہے۔ تو یہ 8 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ ان 8 صورتوں میں سے 4 صورتیں، پہلی اور دوسری تو مجزی اور کافی ہیں، اور 7ویں اور 8ویں وہ مجزی نہیں ہیں۔ اور مصنف نے بھی اور شہید ثانی نے بھی ان کو ذکر نہیں کیا، چونکہ ان کا حکم بڑا واضح ہے۔ باقی جو 4 صورتیں ہیں تو ان میں چوتھی صورت کو شہید اول نے ذکر کیا ہے اور باقی 3 صورتوں کو شہید ثانی نے ذکر کیا ہے۔ تیسری، 5ویں اور 6ٹھی کو شہید ثانی نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے جو تیسری صورت ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک جانور کے صحیح و سالم ہونے یا معیوب ہونے کے 8 صورتیں ہیں، تو وہ بھی اس طرح ہیں۔ جانور کے صحیح و سالم ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کے معیوب ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ مجزی نہیں ہے۔ صحیح و سالم ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے سے پہلے اس کے ناقص ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ بھی مجزی نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے، صحیح و سالم ہونے کا گمان ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کے سالم ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ مجزی ہے۔ صحیح و سالم ہونے کا گمان ہے اور ذبح سے پہلے صحیح و سالم ہونے کا کشف ہوتا ہے، تو یہ بھی مجزی ہے۔ تیسری صورت کو ذکر نہیں کیا چونکہ وہ واضح ہے، اور دوسری صورت کو ذکر نہیں کیا کیونکہ
وہ اہم نہیں ہے، چونکہ جب ذبح ہونے کے بعد کشف خلاف ہوتا ہے اور اس کا معیوب ہونا ظاہر ہوتا ہے تو وہ مجزی نہیں ہے، تو دوسری صورت تو بدرجہ اولا مجزی نہیں ہوگی جب ذبح ہونے سے پہلے بھی اس کا معیوب ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ ظَهَرَ الْحُزَالُ قَبْلَهُ مَعَ ظَنِّ سِمَنِهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَفِي إِجْزَائِهِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا الْإِجْزَاءُ لِلنَّصِّ وَإِنْ كَانَ عَدَمُهُ أَحْوَطَ وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ أَوْ مَعَ ظَنِّ نَقْصِهِ أَوْ هُزَالِهِ لَمْ يُجْزِ۔ لو ظَهَرَ الْحُزَالُ قَبْلَهُ، یہ تیسری صورت ہے جب اس کے لاغر اور موٹے تازے ہونے میں جو صورتیں بنائی گئی تھیں، اگر کشف خلاف ہوتا ہے جبکہ وہ جانور کو خریدتے وقت اس کو موٹا تازہ ہونے کا گمان تھا، لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس کو اس کا لاغر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، تو آیا یہ کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو نظریے فقہی موجود ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اجودہما الاجزاء، ان دو اقوال اور نظریات میں سے بہتر یہ ہے کہ یہی مجزی اور کافی ہے، للنص سے، چونکہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے۔ محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سکراوی کی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت ہے، ان اشترى اضحیۃ وہی ترى انها سمینہ فخرجت محظولۃ فاجزأت عنہ، یعنی جب اس نے قربانی خریدی تو اس کو سمجھتا کہ یہ موٹی تازی ہے، پھر وہ لاغر ظاہر ہوئی تو کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَدَمُهُ أَحْوَطَ، اگرچہ کہ اس کا مجزی اور کافی نہ ہونا احتیاط کے زیادہ موافق ہے۔ اگر وہ حیوان کو بغیر تحقیق کے خریدتا ہے یا اس کے معیوب اور ناقص ہونے کے گمان کے ساتھ خریدتا ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کا صحیح و سالم ہونا کاشف ہو جاتا ہے، یا اس کے محظول و لاغر ہونے کے گمان کے ساتھ اس کو خریدتا ہے اور بعد میں ذبح کے بعد اس کا موٹا تازہ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، لم یجزے، تو یہ مجزی نہیں ہے تینوں صورتوں میں۔ تو اس صورت میں جو آخری صورت ہے کہ جب اس کے محظول و لاغر ہونے کا گمان ہے اور اس کو وہ بعد میں کاشف خلاف ہوتا ہے اور اس کا موٹا تازہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ اختلاف ہے، لیکن اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ مجزی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں فرمائیں گے کہ قول ہے کہ یہ مجزی ہو سکتا ہے۔ الا ان تظہر الموافقۃ قبل الذبح، مگر یہ کہ ان دو صورتوں میں ذبح ہونے سے پہلے موافقت ظاہر ہو جائے، یعنی اس کا صحیح و سالم ہونا یا اس کا موٹا تازہ ہونا ظاہر ہو جائے، تو اس صورت میں یہ مجزی ہو سکتا ہے۔ وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا الْإِجْزَاءُ لَوْ ظَهَرَ سَمِينًا بَعْدَهُ، شہید ثانی اس صورت میں فرماتے ہیں کہ قوی احتمال یہ ہے کہ وہ مجزی ہوگا جانور اگر ذبح ہونے کے بعد اس کا موٹا تازہ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، سمین ہونا، غیر محظول ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر وہی کافی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لصحیحۃ العیس بن القاسم عن الصادق علیہ السلام، چونکہ امام صادق علیہ السلام سے جلیل القدر سکہ راوی عیس بن القاسم کی صحیح و سند روایت موجود ہے، تو جب مولا کا فرمان موجود ہے تو اس کے مطابق اس کو مجزی ہونا چاہیے۔ یہاں تک قربانی کے جانور میں لاغر نہ ہونے کی شرط ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو یہی روایت ہے صحیح عیس بن القاسم کی امام صادق علیہ السلام سے، ان اشتریتہ محظولا فوجدتہ سمینا اجزاک وان اشتریتہ محظولا فوجدتہ محظولا فلا یجزیہ۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب الذبح، حدیث شیشم، اگر اسے لاغر سمجھ کر خریدتے ہو اور اس کو موٹا تازہ پاتے ہو تو کافی ہے، اگر لاغر سمجھ کے خریدا اور لاغر ہی پایا تو پھر وہ کافی نہیں ہے۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، فرمایا صدقۃ رغیف خیر من نسک محظول، یعنی ایک روٹی کا صدقہ کرنا بہتر ہے لاغر قربانی کرنے سے۔ محظول سے مراد
وہ ہے کہ جس کے گردوں پر چربی نہ ہو، جیسا کہ قواعد الاحکام میں علامہ ہلی نے اور مبسوط میں شیخ طوسی نے، مختصر نافع میں علامہ محقق ہلی نے اور نہایہ میں شیخ طوسی نے فرمایا ہے۔ اس کے لیے وہ فضیل کی روایت سے استفادہ کرتے ہیں، حججت بأہلی سنہ فأضفت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلا فلما القیت اصابیہما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الحزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت۔ ایک سال اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج کیا اور قربانی خریدی اور 2 موٹی تازی بکریاں خریدی، تو جب ان کو حاصل کیا تو شدید ندامت ہوئی کہ ان کو لاغر پایا، تو میں نے مولا کو خبر دی، تو آپ نے فرمایا اگر ان کے گردوں پر چربی ہے تو کافی ہے۔ یہ روایت ایک تو سند کے لحاظ سے غیر معتبر ہے چونکہ یاسین ضریر مجہول ہے، اور مضمر بھی ہے چونکہ امام کا نام ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بعض فقہائے شیعہ نے اس سے اعراض کیا ہے، جیسے سید مدارک الاحکام سید عاملی ہیں، اور انہوں نے معیار عرف کو قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر محظول و لاغر سمجھ کر خریدا اور اسی طرح ظاہر ہوئی تو بلا اختلاف و اشکال وہ کافی نہیں ہوگی، چونکہ سمجھ بھی محظول رہا تھا اور ظاہر بھی وہی محظول و لاغر ہوتی ہے۔ لیکن اگر محظول سمجھ کر خریدا اور وہ چاک اور موٹی تازی ظاہر ہوئی تو مشہور قول کی بنیاد پر وہ کافی ہے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم عن احدہما علیہ السلام وَإِن نَوَاهَ مَحْزُولًا فَخَرَجَتْ سَمِينًا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وسائل الشیعہ باب 16 ابواب الذبح میں موجود ہے۔ اگر اس نے اس کو لاغر خیال کیا اور وہ موٹی تازی قربانی کا جانور ظاہر ہوا تو وہی کافی ہے۔ صحیح عیس بن القاسم اور دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ ابن ابی عقیل عمانی اس کو کافی نہیں سمجھتے چونکہ اس سے نئی آئی ہے جو منافی ہے۔ ذبح کے وقت چونکہ اس کو معذول و لاغر سمجھتا تھا تو اس وقت اس کی نیت تقرب کے منافی ہے، چونکہ اس سے نئی آ چکی تھی تو وہ کیسے اس کی قربانی کی نیت کر سکتا ہے، اور یہ نصوص کے مقابلے میں اجتہاد ہے اور وہ جائز نہیں ہوتا یا وہ قبول نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو موٹا تازہ سمجھ کر خریدا اور وہ لاغر ظاہر ہوئی تو کافی ہے، روایات کی وجہ سے صحیح منصور ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَإِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْيًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَمِينًا وَمَنِ اشْتَرَى هَدْيًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَعْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِينًا أَجْزَأَ عَنْهُ، وسائل الشیعہ باب 16 ابواب الذبح میں موجود ہے۔ یہ شخص نے قربانی یہ سمجھ کر خریدی کہ یہ موٹی تازی ہے تو کافی ہے، اگرچہ کہ اس کو موٹا تازہ نہ پائے، اور جس نے یہ سمجھ کر خریدی کہ یہ لاغر ہے اور اسے موٹا تازہ پایا تو وہ کافی ہے، چونکہ حقیقت میں وہ موٹی تازی ہے۔ تو اس مسئلے میں چونکہ گمان حجت ہے اور گمان کو معتبر قرار دیا ہے، اگر بعد میں کاشف خلاف ہوتا ہے تو موٹے تازے ہونے یا لاغر و معزول ہونے میں تو ظن اور گمان کافی ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ ناقص و معیوب ہونے کے بارے میں گمان کافی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں اکثر فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر اس نے اس کو کامل صحیح و سالم سمجھ کے خریدا، ذبح ہونے کے بعد ظاہر ہوا کہ یہ تو ناقص ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ناقص کے کافی نہ ہونے کی ادلہ کا اطلاق اس کو شامل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح امر ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے کان، ناک، اس کے مثلا ٹانگوں وغیرہ کو، تو یہ چیزیں کٹی ہوئی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، تو اگر انسان کیا کرتا ہے اس میں دقت نہیں کرتا اور ذبح ہونے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ اس کی تحقیق میں اس نے سستی کی ہوئی۔ اور تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی فرماتے ہیں اگر اس نے نقد قیمت دی تھی پھر اس میں عیب ظاہر ہو گیا تو کافی ہے۔ صحیح عمران حلبی کی وجہ سے جو امام صادق علیہ السلام سے من اشتری ہادیا ولم یعلم انہ بہ عیبا حتی ناقض ثمنہ ثم علم بہ فقد تم، وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الذبح میں موجود ہے۔ یہ شخص نے
قربانی کا جانور خریدا اور اس کا عیب نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ نقد ثمن دے دی، قیمت دے دی، پھر اس کا عیب ظاہر ہو گیا تو وہ کافی ہے۔ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے اس کو لا حرج قرار دیا ہے، اور اصحاب اور فقہائے شیعہ کے اعراض کی وجہ سے یہ روایت قابل غور ہے، حتیٰ کہ شیخ اپنی دوسری کتابوں میں، تہذیب الاحکام کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس پر عمل نہیں کرتے، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں۔ اگر وہ خرید کے وقت تو اس کو موٹا تازہ گمان کر رہا تھا اور ذبح کرنے سے پہلے اس کا لاغر ہونا ظاہر ہو گیا تو یہ مجزی ہے یا نہیں، تو اس میں دو قول ہیں۔ اکثر فقہائے شیعہ اس کے مجزی اور کافی نہ ہونے کے قائل ہیں، چونکہ روایات مطلق ہیں، لاغر جانور وہ کافی نہیں ہوتا، اور اس کے معارض اور مخالف بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چونکہ جو روایات کہتی ہیں کہ وہ سمین اور موٹا تازہ ہونا ظاہر ہو جائے تو وہ ذبح ہونے کے بعد کی طرف انصراف رکھتی ہیں، یعنی اس صورت کو شامل ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جناب علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں فما عن بعضهم من القول بالاجزاء ضعیف، یہ جو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں وہ مجزی ہوگا، کافی ہوگا قربانی، تو یہ ضعیف اور کمزور نظریہ ہے، گویا کہ یہ شہید ثانی کے نظریے کی طرف ناظر ہے۔ بلکہ شہید ثانی کے نواسے یا وہ جو آپ کے بھانجے ہیں سید عاملی، وہ فرماتے قیل بالاجزاء ہنا ایضا وہو ضعیف جدا، اس مسئلے میں بھی بعض نے فرمایا ہے کہ مجزی ہوگی ہوئی قربانی، تو یہ نہایت ضعیف نظریہ ہے۔ اور یہ جو نص یا روایت ہے تو خبر منصور وغیرہ اس پہ دلالت کا دعویٰ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ذبح ہونے کے بعد اس کا ظاہر ہونے کو شامل ہے۔